دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ تشریف لا چکا ہے جس کا ہم لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج کملی والے آقا کے مہینے میں یکم شعبان المعظم جمعۃ المبارک کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، 11ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامہ اعمال کو رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یکم شعبان المعظم پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل تسبیح کے 10 دانوں پر کرنے کی دیر ہے۔ 11ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی من چاہا نصیب مل جائے گا۔ جس چیز کی حاجت کریں گے وہ آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوتی ہے کہ اللہ والوں، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ آسمان سے دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہی ہے۔ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 1 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے، تو اللہ والو آج یکم شعبان کے دن یہ عمل لازمی کر لو۔ آج میں آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ 11ویں دانے پر پڑھتے ہی آپ کے نصیب، آپ کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کسی ناممکن حاجت، یعنی انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگیں گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے، اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لو، آپ مقروض ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں ہیں، آج ماہ شعبان المعظم کی یکم تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ یہ 11 دانے آپ کے لیے آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 11 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف 1 منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا۔
یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، شعبان کی پہلی تاریخ، پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، شب بارات سے پہلے پہلے نصیب کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج یکم شعبان پہلی جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہ ہدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے، صبح تک مل جائے گا، صبح پڑھ کر سوئیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف اور صرف 10 بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنی نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب بارات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر کسی کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوگا، کسی کی پکڑ ہو جائے گی، کسی سے رب راضی ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کا پتہ جھڑ جائے گا، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جھڑ گیا تو رب کریم سے گناہوں کی بخشش کا موقع ہاتھوں سے نکل جائے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑے گا، رب کریم کو راضی کر لے گا، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ شعبان المعظم میں وہ ایسے مسترد اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آزمودہ ہیں، جن کی واقعی کوئی حقیقت ہے، جو واقعی فائدہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 1 منٹ کا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی صرف اور صرف ماہ شعبان کی یکم تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس عمل کو اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس عمل کو دفتر، دکان، کاروبار کی جگہوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کا دھیان پورا وظیفے کی طرف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ موبائل چلا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھیں گے تو ویڈیو کو ابھی سے اسکپ کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ جب ہوگا جب توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ اس وقت آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر سنوار دے گا، آپ کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے، اور ایسا رزق، ایسا بابرکت اور ایسا جادوئی کرامتی وظیفہ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یقین کریں آپ کے لیے ایسی آسانی ہوگی، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اور آج یکم شعبان پہلے جمعۃ المبارک کے دن آئی ہے۔ سوچیں، یہ مہینہ جمعۃ المبارک سے شروع ہوا ہے تو اس کی قدر و قیمت، اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ تو اس بات سے ہی واضح ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے کس طرح سے سلامتی کا پیغام لایا ہے، سلامتی کا پیغام لایا ہے۔ آپ کے لیے کیوں اتنی آسانیاں ہو رہی ہیں؟ رب چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں نامہ اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ رب کے سامنے کھل جائیں، ہمارے گناہ اللہ پاک کے سامنے آ جائیں،
اور ہمارے کملی والے آقا کو ہماری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ تو اللہ والو، آج وقت ہے رب کی حضور توبہ کرنے کا، ابھی وقت ہے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کے مانگنے کا۔ وہ رب دینے کو تیار ہے، وہ رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ اور پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کی یکم تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے اور جمعہ المبارک کا دن ہے۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ماہ شعبان کی عظمت و رحمت و برکتوں کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مولا، شعبان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہو رہی ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، نیکی اور بدیاں لکھی جا رہی ہیں۔ میرے مولا، میں نہیں چاہتا کہ میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہو، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میں نہیں چاہتا میرے مالک و مولا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میں کسی کے آگے جھولی پھیلاؤں، میں تیرا محتاج ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا، میرے رزق کو بڑھا دے، رزق حلال، رزق قصیر، رزق کریم عطا فرما۔ میرے مولا، میں نہیں چاہتا کہ میں 5 وقت کی نمازیں چھوڑوں۔ میرے مولا، مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، میری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، میری مولا میری زبان کو اخلاق والی بنا دے۔ مجھے اپنے والدین کی گستاخی سے بچا، نشوں کی عادت سے بچا، میرے مولا برے لوگوں کی صحبت سے بچا، میرے مولا چغل خوروں کی محفلوں سے بچا، اپنے میرے مولا نیک بندوں میں شامل فرما دے، سلف صالحین کی جماعت میں شامل عطا فرما۔ میرے مولا، تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، تجھے کملی والے آقا کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں، جو تنگ دست ہیں، ان کے گھر میں اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ ایک وقت تو کھا رہے ہیں، میرے مولا دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ان کے رزق کو بڑھا دے، ان کی تمام تکلیفیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے گھر میں جو بیماریاں ہیں ان کو ختم فرما دے، ان کی تمام نظر بد کو کاٹ دے، حاسدین کو ہلاک کر دے، میرے مولا تمام کے تمام برے شر کو کاٹ دے، ان پر اگر کوئی تعویذات کے اثرات ہیں ان کو جلا دے۔ میرے مولا، تجھے تیرے نام یا قہار کا واسطہ، ہم سب کے اوپر سے نظر بد کو کاٹ دے۔ میرے مولا، ایسا بابرکت رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد دوبارہ گمراہی تصور میں بھی نہ آئے۔ بالخصوص غازہ، فلسطین، ملک شام کی اور کشمیر کے تمام، برما کے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کی مدد فرما، ان کا جو نقصان ہو گیا ہے میرے مولا ان کو بہترین سے نواز دے۔ تجھے تیری پیاری آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کا واسطہ میرے مولا، بے شک ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کے تیری طرف ہی جانا ہے۔ میرے مولا، تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ ہماری دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور ہزاروں لوگ اس دعاؤں کا حصہ بن جائے، ان دعاؤں میں شامل ہو جائے، وہ آمین بولنے والے ہو جائے۔ سوچیں اللہ والوں، کسی ایک کی آمین اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی
ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ کہ آپ لوگ ضرور ضرور آمین بولیں، دعاؤں میں حصہ ڈالیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اللہ والوں کے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ وہ ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ بہت گنہگار ہیں۔ بے شک ہر بندہ گنہگار ہے، میں بھی گنہگار ہوں، میں بھی کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہوں، غلطیاں مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں اور میری غلطی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ میں انسان ہوں۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ توبہ کس طریقے سے کرنا ہے دیکھیں، دعائیں تو بہت ساری ہیں، میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ بڑی دعا نہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، بس استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو، اس طریقے سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ صرف 70 بار پڑھنا ہے، کم و بیش 70 بار پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اب 70 بار آپ نے استغفار کر لیا، اس کے بعد پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ میں کوشش یہی کہوں گا کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان بگڑی اولاد کو مٹھی میں کرنے کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم کے مہینے میں، آج بابرکت مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، رحمتوں برکتوں والے مہینے میں صرف آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو یا رحمانو سے رب کو منا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، جو یا رحمانو سے رب کی آرزو کر رہا ہے، اپنی حاجت کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس گناہ گار بندے سے راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنا ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔
11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات 11 کی 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، ورنہ اگر عمل کا کوئی خاص حصہ کوئی خاص بات چھوٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا وظیفہ خراب ہو جائے، آپ لوگ وظیفے کو صحیح ترتیب سے اور دھیان سے نہیں کر پائے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان کسی مشکل وقت میں آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب آسانی پیدا فرمائے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کے تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بہت چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کا طریقہ کار بس سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، جو لوگ بہت کم سمجھ ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا ججمنٹ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ تھوڑے نہ سمجھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ان کو بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں دیکھنا ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر بندے کی پھر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ جواب دینا والا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک بات بتا دیں۔ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کاٹ کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کوشش کرا کریں کہ بغیر کاٹے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہو۔ اللہ والوں، نیکی کی بات سننا
دوسروں کو سنانا، آگے بتانا، ذریعہ بننا، سب یقین کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو لہذا کوشش کرا کرے کہ تھوڑی بہت اللہ پاک کی شان کے متعلق بھی سن لیا کرے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو اپنے معاملات کا کوئی ایسا آپ کو مل جائے، وظیفہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسی حدیث میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے کاموں کے متعلق ہو، آپ اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو اس کا سمادھان مل جائے، آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے اپنا شر کھیلتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی عقل سلف ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر دین کے چھوٹے چھوٹے حوالے جات بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زندگی ایک بہترین انداز میں گزاریں۔ اب اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری نمبر پہ، جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ بہت ہی خاص عمل ہے یہ، یا وہاب اور یا رزاق کا ہے۔ اللہ والوں، اس پوری دنیا میں، فانی دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پہ جو اگر مسئلوں کا حل ہے وہ پیسہ ہے۔ 70، 80 یا 90% تک ہر معاملات کا حل، حتیٰ کہ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ بھی پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو سیلری ہے وہ کم ہے اور وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری لائف اسٹائل اچھا ہو، میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میرے کمرے میں اچھا کلر ہو، اچھا فرنیچر ہو، میرے پاس کپڑے اچھے ہوں، میں برانڈڈ کپڑے پہنوں، میرے پاس سب چیزیں اچھی ہوں، موبائل بھی میرے پاس اچھا ہو، مہنگا موبائل ہو، 1,00,000 2,00,000 والا موبائل ہو۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے۔ اس خواہش کے پیچھے ہم لوگوں کے بڑے لڑائی جھگڑے اپنوں سے ہی ہو جاتے ہیں، لوگ ماں باپ کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ والوں، خواہش وہ کرو جو آپ کے مطابق ہو، یا پھر محنت زیادہ کرو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آپ محنت کریں، وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے وہ نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آخری وقت میں ایمان لاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، 2 نفل پڑھتے ہیں اور ان کی وہ نفل قبول اور وہ جنت میں چلے گئے۔ اللہ والوں، ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ ایک سجدے کو جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، وہی سجدہ تجھے دیتا ہے تیری تمام مصیبتوں سے نجات۔ یعنی جس سجدے کو ہم لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ صدقہ، وہ سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے قبول ہو جائے، اور جب وہ قبول ہو گیا تو اللہ والوں، ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز یا وہاب یا رزاق پڑھیں، دونوں کو ملا کر پڑھیے گا۔ میں ایک بار آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 33 بار یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، یا 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں 11 بار پڑھیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب پر نظر کرم فرمائے، نظر رحمت فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا کلی نصیب کرے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرا کریں۔ اللہ پاک ان کے لیے جو اتنی آزمائش میں ہے، جنگ و جدل میں ہے، اللہ پاک ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔